پہلی گزارش خطبے سے پہلے کہ میں اکثر جہاں بھی بیان ہوتا ہے یہ بات کرتا ہوں. اردو سمجھ آتی ہے نا؟ پنجابی پنجابی کا میں اتنا ابھی پریکٹس نہیں ہے انشاءاللہ. تو جہاں بھی بیان ہوتا ہے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء، خطیب اور نعت خوان حضرات جب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بیان ہو رہا ہوتا ہے، کئی بار محبوب کا نام آتا ہے، کئی بار. اور ہم کیسے امتی ہیں کہ محبوب کا نام سن کے بھی محبوب پہ درود نہ بھیجتے. یہ ہمارا عشق. ہم آپ دو نعمتوں میں بیٹھے ہیں، ایک تو دھوپ میں بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دوسرا تذکرہ محبوب کا چل رہا ہو، محبوب کی آل کا چل رہا ہو، محبوب کے اصحاب کا چل رہا ہو، پھر خاموشی. کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کہو. کیسے عاشق ہیں ہم. سبحان اللہ کہنا پڑے مسلمان کو کہ نبی کی تعریف ہو یا اللہ کی تعریف ہو، اصحاب اہل بیت کا تذکرہ، اور کہنا پڑے کہ سبحان اللہ کہو. یہ ہمارا عشق نہیں ہے. تو جب بھی نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہیں بھائی، آخر تک کتنا مجمع بیٹھا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کی حمد ہو، اصحاب کا تذکرہ ہو، تو سب کہہ دیا کریں سبحان اللہ. اللہ نیکیاں دیتا ہے، جنت میں باغ لگتا ہے. تو ایسے بے ذوق نہ بیٹھے. سبحان اللہ الحمدللہ کا پیسے جڑے ہیں نا، جڑا ثواب بس نہیں لے جاؤنا، وہ تھانوں ملنا ہے انشاءاللہ. جب دنیا سے جاسا نہ پیٹھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں. تو یہ وظیفہ بنا لیں. گردن ہلائیں گے اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، صرف زبان ہلانی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ درخت لگا رہے ہیں. اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے کا دل کہ میرے سے کتنی محبت رکھتا ہے. آج میں ذرا تھوڑا سا غم کی کیفیت میں ہوں. میرا بھتیجا فوت ہوا صبح، لیکن میں مولانا یعقوب صاحب سے وعدہ کر چکا تھا کہ انشاءاللہ میں حاضری دوں گا. تو میں آپ کو مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ومقاما آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. سب مل کر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات
اللہم صلی علی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنا بھی پڑھیں گے آپ کو بھی اجر ملے گا، جن کے لیے بیٹھے ہیں ان مرحوموں کو بھی اس کا ثواب پہنچے گا. سب سے بڑی بات، روزے میں میرے محبوب خوش ہوں گے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. اللہم صلی علی افعال محمد اقوال محمد اعمال محمد وصلی علی حسن محمد حسین محمد حسنات محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ. نفس نفس پہ برکتیں، توجہ کرنا، محبوب کی شان میں اشعار سنا رہا ہوں. نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہی وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں نظر پڑی، وہی ہے رات آج تک جہاں نظر پڑی نہیں. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آئے تھے ہم مرحومہ کے لیے، آئے تھے ہم سیر کرنے، سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے. اصل گھر کون سا ہے؟ قبر کا جہاں ہمارا اصل گھر ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں. سبحان. بعد حمد و ثنا، میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میرے بھائیوں، اینما تکونوا یدرککم الموت، میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، علماء کرام جانتے ہیں. اللہ رب العزت، توجہ رکھنی ہے، توجہ رکھنی ہے آپ نے میری بات کی طرف. اللہ مجھے بولنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ فرما رہے ہیں، مفہوم ہے، تفسیر ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں ڈھونڈتی ہے، تمہیں پا لیتی ہے. جب موت کا وقت آتا ہے، تم جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، موت نے آ کر پکڑ لینا ہے. فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں تو زمین کی گہرائیوں میں چھپ جا، آسمان میں جا کر چھپ جا، کسی مضبوط قلعے میں چھپ جا، کسی کنویں میں چلا جا، زمین کے نیچے چلا جا، کسی تہ میں چھپ جا، تو جہاں بھی جا کر چھپے گا موت تجھے آ کر پکڑ لے
لے گی. تو جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، جہاں چاہے چھپ جا، مضبوط قلعے بنا لے. فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے ہیں موت ایسی چیز ہے جہاں بھی چھپے گا تجھے آ کر پکڑ لے گی. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کسی کو چھوڑنا ہے. ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا، خود کندھوں پہ لے کر قبروں کے حوالے کر کے آئے ہیں، اور ایک دن ہمیں بھی لوگ ایسے اٹھا کر اس گڑھے میں پہنچا دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کرنا، وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان تم جنتی ہو. اور جس کو میرے محبوب نے اپنی دو لخت جگر دی، جس کو ذی النورین کا لقب دیا، جب عثمان قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہاں تک کہ جہاں کھڑا ہے زمین پر کیچڑ بن گیا. کسی نے کہا عثمان تم تو فی الجنہ ہو. عثمان نبی نے تمہارے لیے یوں نہیں یہاں تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی کہ اللہ عثمان سے راضی ہو جا، جو گناہ عثمان سے ہوئے معاف کر دے، آئندہ جو گناہ ہوں گے معاف کر دینا. عثمان تم تو اتنے نیک ہو، عثمان تم تو اشرا مبشرہ میں سے ہو، پھر اتنا قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے میرے بھائی، یہ قبر جو ہے نا، یہ یا تو جنت کا ایک باغ ہے. کیا ہے؟ جنت کا ایک باغ، جنت کا ایک باغ ہے، یا جہنم کا ایک گڑھا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بچپن میں بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. جب نیک آتا ہے کہتی ہے آنا تیرا مبارک، خوش قسمت ہی ہے تیری، اور ہماری کی تو ہمارے حوالے ہوا ہے. اب ہمارے تو کردار کو بھی دیکھے گا، ہمارے طریقے کو بھی دیکھے گا، ہماری محبت کو بھی دیکھے گا. پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے، تحت نگاہ، جہاں تک آنکھوں کی بینائی کی روشنی ختم ہو جائے، وہاں تک اللہ قبر کو کھول دیتے ہیں. استقبال ہو رہا ہے اپنے بندے کا، جو ایمان پر مرا، جو کلمے پر مرا، جو لا الہ الا اللہ پر مرا. اللہ تعالیٰ قبر کو کھول رہے ہیں، اور جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کو وسیع کر دیتے ہیں. جب دوسرا آتا ہے، لمبی تفسیر ہے میں مختصر بتا رہا ہوں، اور جب گناہگار قبر میں رکھا جاتا ہے، یہ میرے لیے بھی دعوت ہے، یہ آپ کے لیے بھی دعوت ہے. اللہ کی قسم ابھی جان نکلی نہیں ہے، ابھی ہمیں لوگوں نے آنکھیں ہماری بند نہیں کی، ابھی ہمارے ہاتھ سیدھے نہیں کیے، ابھی ہمارے منہ کو باندھا نہیں ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو ایک دفعہ میرے گھر میں آ کے جھک جا. خدا کی قسم، مجھے میری قسم ہے، زمین کی تہ سے لے کے آسمان کی چھت تک تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے، تو ایک دفعہ میرے در پہ آ کے جھک تو صحیح، آ کے رو تو صحیح، سر جھکا تو صحیح. میں اللہ ہی نہیں تیرے سارے گناہوں کو معاف نہ کر دوں. سبحان اللہ. اب کمزوری کس کی؟ میری ہے. اب دوری کس کی؟ میری ہے. میں اللہ سے دور کون؟ میں ہوں. اللہ تو بلا رہا ہے میرے بندے آ، تو ایک بالش تو آ، میں 10 قدم تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں. میرے بندے تو ایک دفعہ آنسو نکال، چل آنسو کو چھوڑ، رونے جیسا منہ بنا لے. میں اللہ تیرے جیسا، تیرے رونے والا منہ دیکھ کر تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. تو آ تو صحیح میرے بندے. انسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتا ہے انسان کدھر جا رہے ہو؟ ترجمہ ہے قرآن پڑھ کر تو دیکھو، قرآن کھول کر تو دیکھو، ترجمہ پڑھ کر تو دیکھو. میرا اللہ بار بار کہہ رہا ہے واللہ غفور الرحیم وہو العزیز الحکیم. اور میرے بندے میں غفور الرحیم ہوں، اور میرے بندے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، اور میرے بندے
या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। उलमा किराम बैठे हैं, मैं तो तालिब इल्म सा हूँ। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह कहता है ओए पगलियो कहाँ जा रहे हो, ओए कमलियो कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर। मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं हूँ। क्या मैं वो नहीं हूँ जिसने कारून को कह दिया था कि मूसा से माफिया मांगता रहा तो एक दफा अपने रब को रोक कर तो दिखाता, माफी मांग कर तो दिखाता, मैं तुझे माफ कर देता। क्या मैं वो रब नहीं हूँ? क्या मैं वो रब नहीं हूँ जो रात को तुम्हें सुलाता हूँ, सुबह तुम्हें उठाता हूँ? क्या मैं वो रब नहीं हूँ? तुम गुनाहगार हो, मेरी इबादत नहीं करते, मेरे गुनाहगार हो, मुझे सजदा नहीं करते, फिर भी तुम्हें सुबह भी खिलाता हूँ, दोपहर को भी खिलाता हूँ, शाम में भी खिलाता हूँ, तुम्हें खुशियाँ भी देता हूँ, तुम्हारी तकलीफें दूर भी करता हूँ। अरे मैं तो वो गफूरुर रहीम हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक आदमी था, ये मैं अक्सर ये वाकया सुनाता हूँ। क्यों? मैं इसलिए सुनाता हूँ। एक दफा हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी, सब कहते रहमतुल्लाह ताला, पीर अब्दुल कादिर जिलानी सुबहानी रहमतुल्लाह ताला बयान कर रहे थे। बयान में सोचने लगे कि इतना अरसा हो गया, 15 साल हो गए, मैं अल्लाह की मोहब्बत सुना रहा हूँ, मैं उसका प्यार सुना रहा हूँ, उसकी मोहब्बत सुना रहा हूँ। चल आज अल्लाह का प्यार नहीं सुनाता, चल आज अल्लाह की मोहब्बत नहीं सुनाता, आज अल्लाह का खौफ सुनाता हूँ, आज अल्लाह का डर सुनाता हूँ, आज अल्लाह की जहन्नुम सुनाता हूँ, आज अल्लाह का अजाब सुनाता हूँ, आज अल्लाह की पकड़ सुनाता हूँ। जब बयान शुरू किया, लोग मरना शुरू हो गए। कहते हैं पहले अब्दुल कादिर के बयान में सैकड़ों लोग मुसलमान होकर उठा करते थे, लेकिन उस दिन पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बयान से लोगों के जनाजे उठे, घर गए, सो गए। रात खान में अल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह ने कहा अब्दुल कादिर क्या हुआ, आज तूने मेरे बंदों को मेरा इतना खौफ दिलाया, मेरा इतना डर सुनाया कि मेरे बंदे खौफज़दा हो गए, क्या क्या वजह बनी? तो अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह ताला फरमाने लगे अल्लाह सारी उम्र बच्चे मेरी तरफ सामने ना है, सारी दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सब पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। क्या कहा अब्दुल कादिर? खाम में ज़ियारत हुई। अब्दुल कादिर तूने तो मेरे बंदों को डरा दिया, मेरे बंदे तो खौफ से कांप रहे थे, मैं तो इतना गफूरुर रहीम हूँ। तो अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह फरमाने लगे ए अल्लाह, मैं 15 साल से तेरी मोहब्बत सुना रहा था, तो मैंने आज सोचा कि तेरी सख्ती सुनाऊं, तेरा अजाब सुनाऊं, तू जब्बार भी है, तू कहार भी है, तेरी पकड़ बताऊं। फरमाने लगे अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर को कहा अब्दुल कादिर तू अल्लाह तेरा बुजुर्ग है, तूने सुनाया है, मेरा अजाब सुनाया है, कि ये बता 15 साल में मेरी रहमत खत्म हो गई थी, अब मेरी रहमत 15 साल में खत्म हो गई, मेरी रहमत तो सदियां खत्म नहीं होती, मैं तो इतना गफूरुर रहीम हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक गुनाहगार था, तवज्जो करना, आपको झंझोड़ना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम, कभी अजान को सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है मेरे बंदे में सबसे बड़ा हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर अल्लाह कहता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे रसूल है। फिर अल्लाह कहता है हय्या अलस सलाह, मेरे बंदे आजा नमाज की तरफ, मेरे बंदे आजा नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, मेरे बंदे आजा कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी है, ये कामयाबी है, दुनिया कामयाबी नहीं है, ये याद रखना। कितने लोग दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह की कसम, कपड़े भी हम उतार लेते हैं, हाथों से अंगूठी भी उतार लेते हैं, दुनिया की कोई चीज साथ जाने नहीं देते, मनो मट्टी के नीचे दबा के आ जाते हैं, फिर किसी को याद रहा तो चले जाते हैं, साल में एक दफा चले जाते हैं। खुदा की कसम, कब्र का अंधेरा सामने रखना। तभी तो उस्माने गनी रो रहे थे, जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड़ा है। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान, हजरत
موسیٰ علیہ السلام توجہ ہے سبحان اللہ کیا ہو گیا اللہ کی محبت سنا رہا ہوں سب کہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بڑے غفور و رحیم ہے اللہ بڑے محبت کرنے والے ہیں کہا نہیں اللہ نے ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے کتنا ایک ظالم تھا حجاج بن یوسف غالباً جب وہ مرنے لگا نا اپنی ماں کے پاس آیا آ کر کہنے لگا ماں میرا آخری وقت ہے میں مر رہا ہوں لوگ مجھے بڑا ظالم کہتے ہیں مائیں مائیں ہوتی ہیں سبحان اللہ مائیں مائیں ہوتی ہیں میرے آقا کی جب ماں دنیا سے جا رہی تھی نا 5 منٹ زیادہ لے لوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ میں نے کہا ناراض ہوں گے ایک بندے نے سبحان اللہ کہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک دو سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان یہ میں آپ کے جنت میں نا ماشاء اللہ درخت لگا رہا ہوں وہاں جا کے انشاءاللہ آپ کو جنت کا درخت ملے گا اور اس کا سایہ اتنا کہ جنتی گھوڑا بچپن میں دوڑنا شروع ہوگا سایہ ختم نہیں ہوگا گھوڑا مر جائے گا اتنا سایہ اور تمہارے ایک دفعہ سبحان ترجمہ کیا سبحان اللہ کا اللہ پاک اللہ کی ذات پاک ہے جب اللہ کو ہم پاک ذات کہیں گے میرا اللہ کتنے خوش ہوں گے سبحان اللہ میرے محبوب مقام ابوا میں جب پہنچے نا مختصر کروں گا آپ گئے تھے اپنے والد عبداللہ کو ملنے مدینے میں آپ مکہ میں تھے والد مدینے گئے ہوئے تھے اطلاعی مہینے بعد پہلے اطلاعی کے بیمار ہیں پھر اطلاعی کے آپ کے والد فوت ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ہائے محبوب کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے میرے بیٹے اے میرے پیارے لختے جگر محمد الرسول اللہ چل اتنا عرصہ گزر گیا ہے آ چلتے ہیں تیرے ابا کو مل کر آتے ہیں اپنے بیٹے محمد کو گود میں اٹھایا اونٹنی پر سوار ہو کر کہاں مکہ اور کہاں مدینہ سفر کر کے جا رہے ہیں جب مدینہ پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب کے والد دنیا سے تشریف لے چکے ہیں آپ نے کہا بیٹا محمد اب تیرا باپ دنیا میں نہیں رہا چل واپس چلتے ہیں جب واپس کی طرف چلنے لگے تو پوچھا بتاؤ عبداللہ کی قبر کہاں ہے جب عبداللہ کی قبر پر پہنچتے ہیں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں پھر اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار کر کے چلنے لگتے ہیں جب مقام ابوا پر پہنچتے ہیں آپ اونٹنی سے نیچے اترتی ہیں اپنی خادمہ اپنے غلامہ کو کہنے لگتی ہیں او خادمہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے مکہ نہیں جا سکتی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گی ہاں ایک بات کا خیال رکھنا دیکھنا میں چکا ہے میں ماں ہوں میرا یہ لختے جگر ہے بڑی دعاؤں سے مانگا ہے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اگر یا میں دنیا سے چلی جاؤں اور میری موت واقع ہو جائے تو میرے اس چھوٹے سے محمد کا تو خیال رکھنا اما آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور سانسیں اکھڑنے لگی مختصر کرتا ہوں جان اللہ کے سپرد ہو گئی نہ کوئی چاچا ساتھ ہے نہ کوئی ماما ساتھ ہے ارے نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہے دوڑتے ہیں ایک 6 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی قبر کھودی گئی قبر کھود کر حضور کی والدہ محترمہ کو قبر میں ڈالا گیا میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ سمجھتے ہیں نا سب ماں کا جانا کتنا بڑا غم ہوتا ہے ارے ہم جیسے جن کی مائیں دنیا سے جائے سفید بال بھی آئے
बच्चा था, रोने आंसू शुरू हो गए, वालदा को दफनाया गया। वाक़िया लंबा है, मुख्तसर करता हूँ। जब मट्टी पत्थर वगैरह डाल के कब्र बना दी तो जो गुलामा खादमा साथ थी उंगली पकड़ के मेरे महबूब की चलने लगी। मेरे महबूब की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे, ओ खादमा, मैं आया तो अम्मा के साथ था, चला तो अम्मा के साथ था, घर से निकला तो अम्मा के साथ था। तुम मेरी माँ को यहाँ छोड़ के जा रहे हो, मैं तो अपनी माँ के साथ जाऊंगा। और दौड़कर हाथ छुड़ाया, दौड़कर माँ की कब्र से लिपट गए। इसीलिए कहा था मेरे महबूब ने, ओ नौजवानों तुम भी सुनो, आका का फरमान है, अगर मैं नमाज के लिए नियत बांध चुका हूँ, मेरी माँ आवाज दे, ए मोहम्मद, या मोहम्मद, आका का फरमान है, मैं नियत तोड़ के माँ की आवाज पर लब्बैक कह दूंगा। खुदा के लिए उफ का लफ्ज है कुरान पाक में, जिसने अपने माँ बाप के आगे लफ्ज से हर्फ उफ भी बोला। अल्लाह फरमाते हैं, तेरी तहज्जुद, तेरी सफ़े उला, तेरी नमाज, तेरी इबादत सब बर्बाद कर दूंगा। आका को खींच के ले जाने लगे, आका ने पाँव को सख्त कर लिया। जैसे बच्चा जिद पे आ जाता है ना, चलता नहीं, ऐसे पाँव को सख्त कर लिया। लेकिन फिर आका को खींचा, फिर आका की आंखों से आंसू जारी कि मुझे मेरी माँ के साथ ले जाने दो, मेरी माँ को उठाओ, मैं अपनी माँ को अपने साथ लेके जाऊंगा। सोचे उस बच्चे का क्या हाल होगा। 6 साल की उम्र हो, बाप जा चुका हो, माँ को अपनी आंखों के सामने जाता देख रहा हो, और वो बच्चा फिर मक्के की तरफ अकेला जा रहा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी दी है। अल्लाह का वादा है कि जान निकलने से पहले पहले मेरे बंदो मेरे दर पे आ जाओ, मैं गफूर रहीम हूँ, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में गुनाहगार था, 40 साल तक अल्लाह को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया था मूसा, तेरी कौम में गुनाहगार है जिसकी वजह से मैं रहमत नहीं बरसा रहा, मैं बारिश नहीं बरसा रहा। वो आ जाए और मुझसे वो उसको अपनी कौम से निकाल दो, मैं बारिश बरसा दूंगा। तवज्जो बात खत्म करने लगा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में ऐलान कर दिया कि हमारी बस्ती में कहते 70,000 लोग थे, एक गुनाहगार है वो बस्ती से निकल जाए, उसकी वजह से अल्लाह ने बारिश बंद कर रखी है, बस्ती से निकल जाए, मेहरबानी करे। सब बस्ती वालों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके ऐलान किया कि बस्ती से निकल जा। निकलता हूँ, सारे देखेंगे, मैं तो किसी जगह का नहीं रहूंगा। यूं तवज्जो अल्लाह की तरफ की। हाय हाय, अल्लाह से कहा, अल्लाह ये नहीं जानते, मूसा भी नहीं जानता, हाँ तू जानता है, या मुझे पता है मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैं अब इस वक्त तुझसे सुलह करूं तो मुझे माफ कर देगा। और 40 साल से नमाज नहीं पढ़ी, 40 साल से सजदा नहीं किया, 40 साल से रुकू नहीं किया। अल्लाह से क्या कह रहा है, अल्लाह अगर अब मैं तुझसे माफी मांगू तो माफ कर देगा। अल्लाह ने कहा, भाई मेरे बंदे, तेरी मेरी बात है, चल जा तू माफी मांग, मैं तुझे अभी इसी वक्त माफ करता हूँ। 40 साल का गुनाहगार, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, और जिसने कभी सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कहा चुप रह, तुझे अभी माफ करता हूँ। जा मेरे बंदे, तूने मुझसे सुलह कर ली, मैंने तुझे माफ कर दिया। उसी वक्त बादल आए, बारिश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह बंदा तो निकला नहीं, गुनाहगार तो बीच में है, ये बारिश कैसे? अल्लाह ने फरमाया, मूसा पहले मेरा दुश्मन था, अब मेरा दोस्त है, अब मेरा दोस्त है। मूसा ने कहा, बताया, अब तो वो मेरा यार है, अब मैं कैसे बताऊं? अल्लाह इतना मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तुम आंसू बहा कर तो देखो, कभी घर पे आके झुक कर तो देखो। एक आंसू इतना वजनी है कि गुनाहों के समुंदर को मिटा देता है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी उन मरहुमा माई की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मेरे कहे हुए को और आपके सुनने को मेरा कुछ वक्त ज़्यादा हो गया तो मुझे माफ़ करना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।